आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बंधन के खूबसूरत बंधन के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान निगर ज़ैदी। तमाम नाज़रीन को आज के प्रोग्राम में, इस खुसूसी प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ और दुआ गो हूँ कि बहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद और बिलख़ुसूस 13 रजब की सआदतें हमने और बरकतें जो है वो हमने हासिल की हैं, तो उनके हवाले से और उनके वसीले से मैं दुआ करती हूँ कि खुदावंद ताला जितने भी हमारे देखने वाले, सुनने वाले इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जहाँ भी हैं दुनिया के जिसमें भी जश्न और मवद्दत इमाम अली अलैहिस्सलाम, इमाम मुत्तक़ियान रहे हैं, वो उनकी परेशानियों को, मुश्किलों को दूर करे। आपकी जो है वो सेहत और तंदुरुस्ती के साथ अल्लाह ताला आपको लंबी ज़िंदगी दे और आपके बच्चों के रिश्तों के हवाले से जो भी परेशानियाँ हैं, जो भी मुश्किलें हैं, बहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद हल्लाल मुश्किलात के वास्ते से उनको दूर करे और उसमें आसानियाँ पैदा करे। तो इंशाअल्लाह ताला ये है आज प्रोग्राम स्पेशल प्रोग्राम है क्योंकि रजब का महीना है, खुशियाँ हमारे अहले बैत के घराने में बहुत कम हैं, मसाइब व आलाम बहुत ज़्यादा हैं, तो हर खुशी का मौका जो हमारे आइमा ताहिरीन की ज़िंदगियों में आता है, हम चाहते हैं कि हम उसको भरपूर अंदाज़ से मनाएँ और इसीलिए जो हमने आज का ये बंधन का प्रोग्राम है, इसको स्पेशल करके और मवद्दत अहले बैत के हवाले से ये प्रोग्राम हम कर रहे हैं और आपकी जो शिरकत है, आपकी जो मौजूदगी है, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा जो मुक़द्दम है और आज हम इस महफ़िल को सजाएँगे, इस बज़्म को जो है वो जो है मुअत्तर करेंगे ज़िक्र अहले बैत के साथ और ज़िक्र मौला अली के साथ क्योंकि जैसा कि हदीस है, हमने सुना है कि मौला अली का ज़िक्र जो है वो नबी पाक का ज़िक्र है और नबी पाक का ज़िक्र जो है वो खुदा का ज़िक्र है और खुदा का ज़िक्र इबादत है। तो ये ज़िक्र अहले बैत करना इबादत है, तो इस इबादत में आप हमारे साथ शरीक रहें और बहुत अच्छे-अच्छे आपको कलाम सुनने के लिए मिलेंगे। इंडिया से हमारी बड़ी काबिल एहतराम ख़्वाहर है जो कि शायरा अहले बैत भी हैं, शायरी भी करती हैं और आलिमा भी हैं और एक चेयर पर्सन भी हैं जो कि मकतबे इमाम असर चला रही हैं वहाँ से। फिर हमारी पाकिस्तान से एक बहुत ही खूबसूरत अंदाज़ में गुफ्तगू करती हैं हमारी आलिमा हुमा ज़ैदी साहिबा, वो भी उनसे भी मैसेज लेंगे और प्यारी-प्यारी हमारी बच्चियाँ कश्मीरी सिस्टर जो मस्कत से हमारे साथ हैं, उनसे भी हम कलाम सुनेंगे और बहुत ही प्यारी-सी गुड़िया-सी, नन्ही-मुन्नी-सी, मासूम-सी कली जो है नमीरा, उससे भी जो है हमें खूबसूरत सा कलाम सुनेंगे। तो बिला ताख़ीर मौला अली के इस खूबसूरत से कलाम के साथ और इस खूबसूरत से क़ौल के साथ जो है वो अपने प्रोग्राम का आगाज़ करती हूँ और इमाम मासूम का हर क़ौल जो है वो हमारी तरबियत के लिए है, हमारी इस्लाह के लिए है और बड़ा खूबसूरत मुझे ये इमाम मुत्तक़ियान का क़ौल मुझे लगा और मैंने कहा कि मैं आपके साथ शेयर करूँ और इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि 4 खूबियाँ इंसान को बाकमाल बनाती हैं। तो वो कौन-सी खूबियाँ हैं जो इंसान को बाकमाल बनाती हैं? तो मौला अली कहते हैं कि एक है ठंडा दिमाग, मीठी ज़बान, नरम दिल और चेहरे पे मुस्कुराहट। ये 4 खूबियाँ किसी भी इंसान को कमाल तक पहुँचा सकती हैं और अल्लाह ताला ने हम इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, तमाम कमालात के साथ जो है वो हमें आरास्ता किया है, लेकिन थोड़ी-सी हमें पॉलिश करनी पड़ती है। तो इमाम का ये क़ौल बहुत ही खूबसूरत क़ौल है और ये नहीं कि मैं आपको बता रही हूँ, बल्कि मैं अपने ऊपर जो है इसको अप्लाई करने की भी इंशाअल्लाह कोशिश करूँगी कि ठंडा दिमाग बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हम जो है वो किसी बात को सुनते हैं और रिएक्शन उसका दिखाते हैं, वो सिर्फ़ हमारी कम इल्मी भी होती है और नासमझी भी होती है। तो और मैं भी तमाम चीज़ों से गुज़र चुकी हूँ, अब उस एज के उस हिस्से की तरफ जा रहे हैं कि हमें सोचना पड़ता है कि दिमाग को थोड़ा हमें ठंडा रखना है और उसके साथ ही जो है वो मीठी ज़बान मीठी-मीठी ज़बान जो है वो हम जो है वो रखें तो और मीठा बोलें दूसरों से तो हमारी बात जो है वो आसानी से दूसरों के अज़हान तक पहुँच सकती है और नर्म दिल और कहते हैं कि जिसमें अल्लाह की मोहब्बत हो वो दिल नर्म होता है, अगर जिसका दिल सख्त हो जाता है, उसके अंदर कोई हिदायत का पहलू जा ही नहीं सकता और चेहरे पर मुस्कुराहट मुस्कुराहट जो है वो एक सदका जारिया है, तो मुस्कुराहट दीजिए और इस सदका जारिया को जो है वो जारी व सारी रखें। तो कितना खूबसूरत है, मासूमीन के हर क़ौल जो है वो हमारी इस्लाह के लिए है और कितने खूबसूरती से कि मौला अली ने ये आसान सा चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं। तो अल्लाह मियाँ हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि हम इमाम मासूमीन के जो अक़वाल हैं, उन पे जो है वो अपनी ज़िंदगियों को अमल पैरा कर सकें।
تو چلتے ہیں اس خوبصورت سی بزم کو اور معطر کرتے ہیں اور حسین بناتے ہیں اور رونق بناتے ہیں، اور جو ہے وہ چلتے ہیں اپنی نمیرہ بیٹی سے جو ہے وہ ایک خوبصورت سا کلام سنتے ہیں۔ بسم اللہ بیٹا۔ ابو طالب کا گھرانہ بڑا محبوب گھرانہ، ابو طالب کا گھرانہ غلام نکاح ہے زمانہ، ابو طالب کا گھرانہ کیا ہر کام اسی کی رضا میں راضی رہ کر، خدا کے دین کی خاطر ہزاروں صدمے سہ کر، کرے ہر دم شکرانہ، ابو طالب کا گھرانہ بڑا محبوب گھرانہ، ابو طالب کا گھرانہ رسالت ہو کے امامت، ولایت ہو کے طہارت، شرافت ہو کے صداقت، سخاوت ہو کے شجاعت، ہر ایک عظمت کا ٹھکانہ، ابو طالب کا گھرانہ بڑا محبوب گھرانہ، ابو طالب کا گھرانہ کبھی منبر پہ جا کے، کبھی میدان میں لڑ کے، کبھی نیزے پہ چڑھ کے، کبھی خطبے پڑھ پڑھ کے، سکھایا دین بچانا، ابو طالب کا گھرانہ بڑا محبوب گھرانہ، ابو طالب کا گھرانہ دیے راہب کو بیٹے، کیا ہے در کو بوزر، دیے ہیں فطرت کو پر، جگایا حر کا مقدر، یہ ہے صفیوں کا گھرانہ، ابو طالب کا گھرانہ بڑا محبوب گھرانہ، ابو طالب کا گھرانہ پکارا جب مشکل میں انہوں نے کی لج پالی، سبھی منگتوں کے پل میں بھری ہے جھولی خالی، جھکا جس در پہ زمانہ، ابو طالب کا گھرانہ بڑا محبوب گھرانہ، ابو طالب کا گھرانہ سلامت رہو بیٹا، سلامت رہو، بہت ہی خوبصورت کلام۔ مولا پنجتن پاک 14 معصومین اور بالخصوص امام علی وحلال مشکلات کے وسیلے سے تمہاری ماں باپ کو جو ہے وہ لمبی زندگی دے، اور تم ان کی دل کی ٹھنڈک، آنکھوں کی ٹھنڈک بنی رہو۔ بہت شکریہ نمیرہ، بہت ہی خوبصورت کلام تھا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور اب چلتے ہیں ہم جو ہے وہ پیغام لیتے ہیں اپنی قابل احترام خواہر عالمہ ہما زیدی صاحبہ سے، جو کراچی سے ہمیں جوائن کریں گی، تو ان سے آج کی اس خوشحالی کے حوالے سے، مولا علی کی ولادت کے حوالے سے خوبصورت سا میسج لیتے ہیں۔ بسم اللہ بہن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا۔ قرآن مجید کا سورہ آل عمران میں خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو، آپس میں محبت اور اتحاد رکھو۔ میں امام زمانہ کی خدمت میں 13 رجب کے حوالے سے، جو کہ مولود کعبہ کی ولادت کا دن ہے، امام زمانہ کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتی ہوں اپنی طرف سے، اور جس نے جوائن کیا ہوا ہے ان کی طرف سے، ہدایت ٹی وی والوں کی طرف سے امام زمانہ کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتی ہوں، اور تمام ہدایت ٹی وی چلانے والے جو اس کاوشوں کو آگے بڑھا رہے ہیں ان کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ خداوند عالم ان کی توفیقات میں 14 معصومین کے صدقے سے اضافہ فرمائے۔ یہ وہ علی ہیں کہ جو 13 رجب کو دنیا میں تشریف لے کر آئے، وہ علی کہ جن سے کائنات کے ابتدا ہے، کائنات کے انتہا ہے، وہ علی جو جامع القرآن ہے،
وہ علی جو خدا کی پہچان ہے، وہ علی جو محمد کی شان ہے، وہ علی جو نبوت کا نشان ہے، اور وہ علی جو بولتا ہوا قرآن ہے۔ علی وہ ہیں جن کے لیے کہا جاتا ہے کہ علی اگر مسند علم پر بیٹھیں تو علی سے بڑا کوئی عالم نہیں، محراب عبادت میں بیٹھیں تو علی سے بڑا کوئی عابد نہیں، اگر مزدوری کرتے ہوئے نظر آئیں تو علی سے بڑا کوئی جفا کش نہیں۔ جبھی تو رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ اے علی، اگر میں تمہاری وہ فضیلت بیان کر دوں جو اللہ کے نزدیک ہے تو لوگ تیرے قدموں کی خاک لے جائیں گے۔ تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ علی کے قدموں کی خاک سرمہ چشم عقیدت بننے کے قابل ہے۔ علی وہ ہیں کہ جن کے لیے رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں، کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ زبان سے جہاد محمد نے کی، تلوار سے جہاد علی نے کی، کعبہ قوسین پہ جا کر آسمانوں کی دیکھ بھال محمد نے کی، تو علی نے زمین کا لنگر بن کر دنیا عالم کی ہستی کو سنبھالا۔ شہر علم محمد بن گئے، باب علم علی بن گئے، رسالت کے تاجدار محمد بن گئے، ولایت اور امامت کے تاجدار علی بن گئے، حبیب خدا محمد بن گئے، ولی خدا علی بن گئے، شافع محشر محمد بن گئے، ساقی کوثر علی بن گئے۔ تو یہ وہ علی ہیں کہ اللہ نے ہر علم، ہر مرتبہ، ہر فضیلت علی میں عطا کر دی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے علی کا نام بیماروں کے لیے شفا، زندگی کے لیے بقا، ضعیفوں کا عصا، بے کسوں کا سہارا، وہ بڑا معجز نما جو ہم سب کا پہلا امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ علی وہ جو حیدر کرار، علی وہ جو ساقی کوثر، علی وہ جن کا نام مومنوں کی صفوں میں آیا تو امیر المومنین بن کر آیا، قرآن میں آیا تو امام مبین بن کر آیا، نبوت کے سامنے آیا تو نگین بن کر آیا، کوثر پر آیا تو ساقی کوثر بن کر آیا۔ تو علی میں ہر فضیلت عطا کر دی خداوند عالم نے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے نا، کیا کہتے ہیں ہم چاہنے والے کہ ٹھوکر لگے علی کو پکار کر دیکھو، ہر مشکل وقت میں علی کام آتے ہیں۔ اور جب علی کی ولادت کی شب آئی، 1,24,000 انبیاء، 1,24,000 انبیاء کی ذات آئی، لیکن کسی کو یہ مرتبہ نہیں ملا بعد رسول جو علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو فضیلت عطا ہوئی کہ آپ کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی۔ اور جب آپ کی ولادت کا وقت آیا تو اس وقت آپ کی مادر گرامی جناب فاطمہ بنت اسد نے یہ کہا کہ پروردگار پاک کاش میری مشکل آسان ہو جائے۔ تو آواز رب آتی ہے کہ اے فاطمہ بنت اسد اندر آ جاؤ۔ کا پروردگار پاک کس طرح؟ کہا اس طرح، وحی کے ذریعے غسل مولود کے لیے کوثر کا پانی آیا، خدمت کرنے کے واسطے حوروں کو بلایا۔ جب علی دنیا میں تشریف لے کر آئے تو آپ کے نور سے زمین اور آسمان منور ہو گیا۔ آپ کے چہرے مبارک کا نور، آپ کی پیشانی کا نور، آپ کی آنکھوں کا نور پوری کائنات کو منور کر رہا تھا۔ جب فاطمہ بنت اسد نے اپنے بچے کی آنکھیں کھلی ہوئی دیکھی تو خداوند عالم کا شکر ادا کیا کہ پروردگار پاک تیرا شکریہ کہ میرے بچے کی آنکھیں سلامت ہیں۔ میں کہوں گی بی بی ان کی آنکھیں کیوں نہ سلامت ہو؟ یہ وہ ہیں کہ جن کو اللہ عین اللہ کہتا ہے، جن کی آنکھوں کو عین اللہ کہتا ہے، زبان کو لسان اللہ کہتا ہے، کانوں کو اذن اللہ کہتا ہے، خطاب ولی اللہ کا دیتا ہے۔ جس کو اللہ اتنے رتبے عطا کر دے وہ کیسے آنکھیں کھول سکتا ہے؟ بھئی وہ تو اس کے سامنے آنکھیں کھولے گا جس کے سامنے رب آنکھیں کھولنے کی اجازت دے گا۔ تو رب نے انتظام کیا
رب نے انتظام کیا کہ معصوم کے سامنے معصوم کو بھیجا کہ ایک معصوم کو اپنی آغوش میں لے لے. آغوش میں لینے والا معصوم جو تھا وہ رحمت للعالمین تھا، اور ہمک کر آغوش میں آنے والا امیر المومنین تھا. سیرت مصطفیٰ، کمال مصطفیٰ، حسن مصطفیٰ، اخلاق مصطفیٰ مرتضیٰ علی حیدر کرار میں پنہا ہوتی چلی گئیں. گویا محسوس یہ ہو رہا تھا کہ رسول کی ساری سیرت علی ابن ابی طالب میں نمایاں ہو رہی ہے. علی کے جسم سے رسول کی خوشبو ایسی محسوس ہو رہی تھی کہ پتہ یہ چل رہا تھا کہ جنت کی ساری خوشبو یہاں پر موجود ہو. اسی لیے ہم اپنے لفظوں میں یہ کہا کرتے ہیں کہ جہاں سے علی کا گزر ہو جاتا تھا نور ہی نور پھیل جاتا تھا. ان کی شان میں یہ جملے ادا کرتی ہوئی عرض کروں کہ علی وہ ہیں جو بھیدوں کے بھید ہیں، علی وہ ہیں جو روحوں کے روح ہیں، علی وہ ہیں جو پوشیدہ باتوں کے جاننے والے ہیں، علی وہ ہیں کہ تمام رازوں میں ایک راز ہے، علی کھوئی ہوئی چیزوں کا پتہ دینے والے، علی ٹوٹی ہوئی چیزوں کا جوڑنے والے، علی مصیبت کے دور کرنے والے، علی مشکل کے آسان کرنے والے، علی زحمت ختم کرنے والے، اور علی رحمت نازل کرنے والے. دیوار مسکرائی تو آئی صدائے حق، دیوار مسکرائی تو آئی صدائے حق. بنت اسد کا لال ہے مشکل کشائے حق، حق نے جسے بنا دیا. کیا کہا جا رہا ہے علی کی شان میں کہ حق نے جسے بنا دیا حاجت روائے حق، اور کعبہ ہے اس کے سامنے دولت سرائے حق. انسانیت کی باغ ذرا گونجنے لگی، کعبے میں یا علی کی صدا گونجنے لگی. تو بس آخر میں دعا گو ہوں کہ پروردگار پاک سب کی حاجات کو حیدر کرار مشکل کشا کے صدقے سے پوری کرنا. ہدایت ٹی وی والوں کی تمام حاجات کو، تمام کاوشوں کو، اور اس ذکر کو، ذکر محمد و آل محمد کو، ذکر علی مرتضیٰ کو، ذکر میلاد علی مرتضیٰ کو پروردگار پاک اپنی بارگاہ میں قبول کرنا. امام زمانہ کا جل ظہور کرنا، ان کے لشکر، ان کی فہرست میں ہم سب کو شامل کرنا، اور ہم سب کو کوئی غم نہ دینا سوائے غم حسین کے. قال اللہ تبارک و تعالی رب العالمین. التماس سے دعا. مولا آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و سلامتی عطا فرمائے، اور مولا آپ کو اپنی خاص کنیزی میں جگہ عنایت فرمائے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. بہت ہی خوبصورت میسیج تھا، اور ظاہر بات ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بندھن کا تھا، لیکن آج ہم نے جو ہے وہ مولا علی کے جشن سے اپنے محفل کو اور حسین بنایا ہے. اور آپ فکر نہ کریں، وہ ہمارے ناظرین جو بندھن کے لیے انتظار کریں آئی ڈیز کے لیے، تو انشاءاللہ تعالیٰ میں بلکہ نیکسٹ ویک جو ہے اس سے ڈبل آپ کو سنا دوں گی، اگر کوئی خوشحالی یا وہ نہ آئی بیچ میں. کیونکہ ظاہر بات ہے خوشحالیاں آتی ہیں تو ہم چاہتے ہیں، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ہر پلیٹ فارم سے مدحت اہل بیت کریں، کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ خوشیاں اس گھرانے کی بہت کم ہے، اور ہمیں بھرپور انداز سے منانی چاہیے. جو بھی موقع ملے ہم ان کی خوشیاں جو ہے وہ بھرپور انداز میں منائیں. تو اس لیے جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ میں ڈبل آپ کے سامنے آئی ڈیز جو ہے وہ پیش کروں گی. اور ماشاءاللہ یہ مہینہ ہے، اور چپکے چپکے چوری چوری جو ہے وہ شادیوں کا سلسلہ جو ہے چل رہا ہے بعض گھروں میں. تو اللہ تعالیٰ ان گھروں کو جو ہے وہ خوش و آباد رکھے، اور اسی طرح خوشیاں جو ہے ان کے گھروں میں آتی رہیں انشاءاللہ. اور اب چلتے ہیں ایک اور کلام کی طرف جو کہ ہماری بچیاں مسقط سے جو ہے وہ پیش کریں گی. بہت ہی خوبصورت عزا خانہ ہے، اللہ میاں ان کے عزا خانے کی برکتیں رحمتیں ان کے گھر میں جو ہے وہ خیر و برکت لائیں. تو انشاءاللہ تو چلتے ہیں ہم اپنی بچیوں کشمیری سسٹرز کی طرف. بسم اللہ بیٹا. السلام علیکم. آپ سبھی کو جشن ولادت مولود کعبہ بہت بہت مبارک ہو. محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرجم. علی شیر خدا حیدر حیدر، غرور کبریا حیدر حیدر، وسیع مصطفیٰ حیدر حیدر. علی شیر خدا حیدر حیدر، غرور کبریا حیدر حیدر، بس
वसीए मुस्तफ़ा हैदर हैदर। तेरा दरबार दुनिया में मुकद्दर साज है मौला, मुकद्दर साज है मौला। जिसे परवाज तू दे दे वही शाहबाज है मौला, वही शाहबाज है मौला। बसे पर्दा मोहम्मद से सरे मेराज जो बोला, सरे मेराज जो बोला। हमें लहजे से लगता है तेरी आवाज है मौला। सफीरे किबरिया हैदर हैदर, मोहम्मद की दुआ हैदर हैदर। गुरूरे किबरिया हैदर हैदर। तेरे आने पे खिलती है जिदारे खानाए काबा, जिदारे खानाए काबा। हकदरे ज़र्फ कहते हैं तेरे आरिफ है जो मौला, तेरे आरिफ है जो मौला। नमाज़े पंजगाना का मज़ा अपनी जगह लेकिन, मज़ा अपनी जगह लेकिन। हमें तस्बीह लगता है अली के नाम का नारा। कहो मिलकर जरा हैदर हैदर, वसीए मुस्तफ़ा हैदर हैदर। गुरूरे किबरिया हैदर हैदर। तेरी मर्जी से चलता है निज़ामे दो जहां मौला, निज़ामे दो जहां मौला। तेरे कुन का नतीजा है ज़मीनो आसमां मौला, ज़मीनो आसमां मौला। तेरी ज़ौजा के सदके में सभी को रिज़्क मिलता है, सभी को रिज़्क मिलता है। तेरे सदके मलंगों की लगी है रोटियां मौला। फकीरों की सदा हैदर हैदर, वसीए मुस्तफ़ा हैदर हैदर। गुरूरे किबरिया हैदर हैदर। पत्थर पे अलम दीन का गाड़ा किसने, ललकार के मरहब को पछाड़ा किसने, ललकार के मरहब को पछाड़ा किसने। असहाब पैगंबर तो सभी थे मौजूद, बोलो बोलो दर खैबर को उखाड़ा किसने, किसने। शह खैबर कुशा हैदर हैदर, मोहम्मद की दुआ हैदर हैदर। गुरूरे किबरिया हैदर हैदर। अबू तालिब अबू तालिब अबू तालिब अबू तालिब, सब पर है एहसान अली के बाबा का। दीन नबी है दान अली के बाबा का। सब पर है एहसान अली के बाबा का। दीन नबी है दान अली के बाबा का। अली शेरे खुदा हैदर हैदर। गुरूरे किबरिया हैदर हैदर, वसीए मुस्तफ़ा हैदर हैदर। अली शेरे खुदा हैदर हैदर। गुरूरे किबरिया हैदर हैदर, वसीए मुस्तफ़ा हैदर हैदर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जिल फरजहु। बच्चियों की सेहत और सलामती के लिए एक बुलंदतर सलावत, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वज्जिल फरजहु। बहुत शुक्रिया बेटा, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में आपने जो है वो कलाम पेश किया और मौला आपका ये हदिया जो है अपनी बारगाह में मकबूल व मंजूर फरमाए। बहुत शुक्रिया बेटा, सलामत रहो सलामत रहो। और इसके साथ ही जो है वो क्या कहते हैं, हम अपनी एक और काबिल एहतराम हमारी आलिमा जो कि इंडिया से हमें ज्वाइन करेंगी, और जैसे मैंने कहा कि ये जो मनक़बत पढ़ रही हैं वो उन्होंने खुद ही जो है वो माशाल्लाह माशाल्लाह लिखी भी है। तो चलते हैं हम अपनी ख्वाहर की तरफ, वो अपने मदरसे में, और इतना खूबसूरत उन्होंने जो मॉडल बनाया, ये मैं बताती चलूँ, ये मॉडल खाने काबा का उन्होंने खुद ही जो है वो झटपट अंदाज से जो है वो बड़े जो है छोट वक्त में जो है वो तैयार किया है।
اور مولا ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، ان کے مدرسہ جو وہ چلا رہی ہیں اس کی ہر پریشانی کو مشکل کو دور کرے۔ تو چلتے ہیں اپنی عالمہ صاحبہ، ان کا نام ہے عالمہ ذاکرہ رضوی، تو چلتے ہیں ان کی طرف، ان سے میسج بھی لیتے ہیں اور خوبصورت منقبت بھی ان سے سنتے ہیں۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا وما كنا لنهتدی لولا هدانا اللہ لقد جاءت رسول ربنا بالحق والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعطرته الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین، اما بعد فقد قال الحق سبحانہ وتعالی فی موکب کتاب الحکیم، اذهب اللہ عنہم رجس اہل البیت وطہرہم تطہیرا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان، آپ سب کو جشن مولود کعبہ ولادت باسعادت امیر المومنین امام المتقین سید المرسلین مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی تہنیت و تبریک۔ سب سے پہلے ہم وقت کے امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجک کو پیش کرتے ہیں، اور ہدایت ٹی وی کی جانب سے تمام تر ملت مسلمہ، مذہب اہل تشو، اہل حق، اہل ایمان، اہل ایقان، آپ تمام مومنین مومنات کو پرخلوص ولادت کے موقع پر مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور ہم خاص کر نکھت زیدی صاحبہ کے ممنون و مشکور ہیں کہ جنہوں نے ہمیں مدعو کیا ہے۔ عزیزان، جشن مولود کعبہ ہے جس کا ہمیں انتظار ہوتا ہے۔ جشن کے موقع پر ہم سب سے پہلے 4 مصرے بطور ہدیہ زمانے کے امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجک کو پیش کرتے ہیں۔ ایمان کی حیات مودت علی کی ہے، ایمان کی حیات مودت علی کی ہے، سرمایہ نجات محبت علی کی ہے، سرمایہ نجات محبت علی کی ہے، مولود کعبہ کوئی نہیں ہے بجز علی، مولود کعبہ کوئی نہیں ہے بجز علی، کعبے میں بے مثال ولادت علی کی ہے، کعبے میں بے مثال ولادت علی کی ہے۔ مولا آپ سب کو اس خاص دن کی مبارک کے ساتھ ہم دعا گو ہیں کہ پروردگار جہاں کہیں بھی جس کنٹری میں ہے، جس شہر میں، جس ولیج میں اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، ملت مسلمہ کو حفظ و امان کی دعا کرتے ہوئے جان مال عزت آبرو کی دعا کرتے ہیں، اور تمام تر دنیا عالم کے انسانوں کے لیے پروردگار سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار بطفیل مولود کعبہ بصدقہ 4 معصومین ہم سب کو تیری بارگاہ میں اس خاص دن، اس ولادت کے دن کے واسطے سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہر ایک کو اپنے حفظ و امان میں رکھتے ہوئے ہمیں نیک توفیقات میں ہماری اضافہ فرما۔ عزیزان، جشن مولود کعبہ ہے، اور رسول اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ مگر سب سے پہلے حضرت علی علیہ السلام دنیا میں آئے تو کس کا ذکر کیا؟ علی نے علی اعلیٰ کا ذکر کیا، علی نے اللہ کے کلام کا ذکر کیا۔ کیوں؟ کیونکہ مولود کعبہ جب دنیا میں تشریف فرما ہوئے
تو سب سے پہلے جس آغوش میں آئے تو وہ آغوش رسالت معاب ہے، اور رسالت معاب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آغوش کو رحل بنا کر قرآن ناطق کو اپنے آغوش میں لے کر سب سے پہلے جو اپنی دہن سے اپنی لسان اپنی زبان کو دہن امیر المومنین علیہ السلام میں دے کر کل کائنات کے امیر المومنین علیہ السلام کو گویا چشمے علم سے سیراب کر رہے ہیں۔ جو ہی مولا متقیان نے لسان رسول اللہ چوسی، ایک مرتبہ کہا کہ کیا سناؤں یا امیر المومنین علیہ السلام فرماتے کہ کیا سناؤں یا رسول اللہ، سب سے پہلے توریت سناؤں، انجیل سناؤں، زبور سناؤں یا قرآن سناؤں؟ ابھی تو قرآن دنیا میں نازل نہیں ہوا ہے۔ رسالت مآب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت 1 عام الفیل اور 17 ربیع الاول ہے، اور مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت باسعادت 30 عام الفیل 13 رجب ہے، یعنی 13 رجب جس کا ہمیں انتظار ہوتا ہے، اور یہ دن عید سے کم نہیں ہے۔ معصومین کی ولادت ہمارے نزدیک عید سے کم نہیں ہوتی۔ تیری خوشی میں خوش ہوتے ہیں، تیرے غم میں روتے ہیں، دھاگے میں اشکوں کی مولا ہم لفظوں کو پروتے ہیں۔ بھیج دے اب حسنین کا صدقہ، کر دے بیڑا پار۔ آج وہ دن ہے جس دن تمام تر مشکلات کو پروردگار عالم نے حلال مشکلات کے سہارے دور کیا ہو۔ یہی وہ مشکل کشا ہے جس سے ہماری مشکلیں آسان ہوتی ہیں۔ بوسیلہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہم جو دعا مانگتے ہیں وہ دعائیں مستجاب ہوتی ہیں، اور کیوں نہ ہو، مولود کعبہ ہے۔ مولود کعبہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، یہ شرف امیر المومنین کو نہیں بلکہ کعبے کو ملا ہے، اللہ کے گھر کو ملا ہے۔ مولود کعبہ حضرت علی علیہ السلام ابو الایمان ہے۔ حضرت ابو طالب وہ جناب فاطمہ بنت اسد علیہ السلام کے بیٹے، پیغمبر اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد، بھائی، جانشین اور فاطمہ کے شوہر، اور امام حسن و امام حسین علیہ السلام جوانان جنت کے سردار کے بابا، زینب و کلثوم کے پدر بزرگوار۔ آپ جس طرح سرور کائنات کے نور میں شریک تھے، رسول اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث مبارک ہے کہ دہن اقدس سے رسالت معاب سے جو جملے نکلے ہیں وہ حدیث کے، انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے خلق کیے ہوئے ہیں، نہ محمد علی سے جدا ہوئے ہیں نہ علی محمد سے جدا ہوئے ہیں۔ ہم بہت علی کے شیعہ ہونے کے دعوے کرتے ہیں، مگر علی کے شیعہ ہیں تو صفت امیر المومنین کیا ہونی چاہیے، ہمیں اس پر بھی ایک نظر کرنی چاہیے۔ عزیزان، جشن مولود کعبہ ہے، خوب منائیں، خوشیاں منائیں، اچھے اچھے گھر میں پکوان، کیونکہ ہمارے یہاں گھر میں عام بچوں کی ولادت ہوتی ہے تو ہم بہت اچھے اچھے پکوان بناتے ہیں۔
ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں, کہتے ہیں کہ ہمارے گھر ولادت ہوئی ہے, برتھ ڈے مناتے ہیں. برتھ ڈے ہوا ہے, آج برتھ ڈے ہے مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا. کس طرح منائیں گے؟ کم سے کم 1 ویک تو ہم پلاننگ کرنا چاہیے نا کہ ہمیں یہ ولادت کس طرح سے منانی ہے. آج دنیا عالم میں ایسے موقع پر جو آج بھی ڈر اور خوف میں جی رہے لوگوں کو ولادت باسعادت کی جو خوشیاں منانے کا مواقع جو میسر ہیں, یہ لاک ڈاؤن کے زمانے میں ذکر کم نہیں ہوا, ذکر بڑھتا ہی گیا. اور اتنا ذکر ہو رہا ہے کہ آج فضائیں اور فضاؤں سے ٹکراتی ہوئی یہ آوازیں نجف اشرف کے روضہ مقدس کے گنبد تک علی 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 کی صدائیں جا رہی ہیں. اور عجب نہیں ہے کہ یہ جو عبادت ہم کر رہے ہیں, جو ذکر مولا کائنات کر کے, اس عبادت کو پروردگار عالم قبول نہ کرے. وہ ضرور قبول کرے گا, کیونکہ جو معرفت الہیہ چاہتا ہو, جو معرفت الہی چاہتا ہو, تو اسے معرفت اہل بیت اطہار علیہ السلام ہونا بہت ضروری ہے. اور جس کو معرفت اہل بیت ہو جائے تو دنیا میں بھی چین پائے اور آخرت میں بھی عقبہ. دنیا میں کیسے چین پائے گا؟ یہ عزت, یہ وقار, یہ مدح اہل بیت کا ہم کو صلہ ملا, عزت ملی, وقار ملا, مرتبہ ملا. یہ مرتبہ کون دے رہا ہے آپ کو؟ یہ عزت کون عطا کر رہا ہے آپ کو؟ یہ دولت جو دنیا کی ہے, صاحب ثروت ہے, اگر راہ خدا میں نہیں خرچ کرتے ہیں تو بیکار ہے. یہ دولت جو اولاد کی شکل میں ہمیں ملی ہے, اگر ہم نے انہیں اچھی سے تربیت دے کر پروان نہیں چڑھایا تو ہماری یہ دولت, دونوں دولتیں اسراف ہے کہ اگر ہم نے انہیں بے جا خرچ کیا تو اسراف ہے, اور ہم نے راہ خدا میں انہیں خرچ کیا تو ہمارے لیے باعث رحمت بن کر قبر میں بھی ہم چین سے سو جائیں گے. عزیزان, مولود کعبہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام یوم ولادت سے لے کر پیغمبر اسلام کے مدار المہام کی حیثیت سے کار پرواز رہے, امور مملکت ہوں یا میدان جنگ. آپ ہر موقع پر تاجدار دو عالم کے پیش رہے. عہد رسالت کے صحیح فتوحات کا صحرا آپ ہی کے سر رہا. اسلام کی پہلی منزل دعوت ذوالعشیرہ, یہ کیسے ہم بھول سکتے ہیں؟ دنیا کا کوئی مسلمان دعوت ذوالعشیرہ کو نہیں بھول سکتا, نہ فراموش کر سکتا ہے. دعوت ذوالعشیرہ سے لے کر تابع ارتحال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ نے وہ کارہائے نمایاں کیے ہیں جو کسی صورت سے بلائے نہیں جا سکتے. اور کیوں نہ ہو, جبکہ آپ کا گوشت پوست رسول کا گوشت پوست, اور علی پیدا ہی کیے گئے تھے اسلام اور پیغمبر اسلام کے لیے. آپ کی ولادت باسعادت, آپ کی نوری تخلیق خلقت سرور کائنات کے ساتھ ساتھ پیدائش عالم و آدم سے بہت پہلے ہو چکی تھی. لیکن انسانی شکل و صورت میں آپ کا ظہور و نمود یعنی ولادت 13 رجب 30 عام الفیل مطابق 600 عیسوی, سن عیسوی جو ہے وہ 600 ہے, یوم جمعہ بمقام خانہ کعبہ. یعنی ہم ایڈریس بتاتے ہیں تو کبھی کبھی ایڈریس ہم اپنے اسٹیٹس کو چھپانے کے لیے جھوٹا بھی کہہ دیتے ہیں. کئی ایسے
हमनशीने में बैठे हुए अफराद होते हैं कि कभी उनसे पूछा जाता है ना कि अब रहते कहाँ हैं, तो झूठ कहकर बड़े बड़े पते बताते हैं। वजह सिर्फ ये होती है उन्हें शर्म आती है कि जिस जगह रहते हैं अगर वो मोहल्ला बहुत ही नामवर हो, अतराफ साहिब सरोवत इंसान रहते हों, ऊंची ऊंची बिल्डिंगें हों, तो स्टेटस के मुताबिक हम फ़ख्र महसूस करते हैं कि हम यहाँ रहते हैं। एड्रेस बताने में झिझकते नहीं हैं। मगर कोई तो आए जो अली से पूछें, अमीर अल-मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, आपका एड्रेस कहाँ है? तो फ़ख्र मौलाए मुत्तक़ियान को नहीं बल्कि काबे को होना चाहिए कि अली मेरे घर का मकीन है। अल्लाह जिसको ये शरफ बख्शे, है भला ये दुनिया का सबसे बड़ा मौजूज़ा नहीं है तो क्या हुआ? एक मौजूज़ा ये है कि कुरान सामित और एक कुरान नातिक। अगर खामोश कुरान है तो नुज़ूल का जो दिन है और वो नुज़ूल, उसकी शान नुज़ूल मामूली किताब नहीं और मौजूज़ा है। ये किताब एक मौजूज़ा है, कलाम अल्लाह है, अल्लाह की कलाम है, हिदायत का चश्मा है। 6666 आयतों में अगर हमने एक भी आयत का, जैसे कि हमने आज जैसे ही आगाज़ जश्न मौलूद काबा किया तो हमने एक आयत पढ़ी और वो आयत हमें याद है, सूरह मोमिनून की सबसे पहली आयत, क़द अफ़लाहुल मोमिनून। क्या मीनिंग्स है इसके? आज मोमिनों के लिए फलाह है, मोमिनों के लिए फलाह है। फलाह छुटकारा, मगर किसके लिए? वो जो ईमान तो रखते हैं, मोमिन है, मगर अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम उन्हीं की शिफात करेंगे जो हकीकतन बातहारत, बातक़वा, परहेजगार अशख़ास जो अपनी ज़िंदगी में खौफ खुदा रखते हैं, क़ब्र के अज़ाब से डरते हैं और गुनाह कबीरा और सगीरा जो जाने में और अनजाने में हमसे सरजद हो जाते हैं, 24 पहर इस्तग़फ़ार करते हैं और रात में सोने से पहले तमाम दिन की अपनी लाइफ का गुजरा हुआ एक एक लम्हा उसका हिसाब और किताब करके सोते हैं। अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, अज़ीज़ान, आप दोनों ही तरफ से हाशिमी थे। मौरख़ीन आलम ने आपके खाने काबा में पैदा होने के मुताल्लिक़ कभी कोई इख्तिलाफ ज़ाहिर ना किया। कोई इनकार कर ही नहीं सकता। एक मौजूज़ा कुरान है और दूसरा मौजूज़ा हल्लाल मुश्किलात, मौजूज़ नुमा, मौलाए कायनात, जिसकी विलादत काबे में हुई। हम तवाफ़ करते हैं ज़च्चे खाने अली का, खुदा का घर, ज़च्चा खाने अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। सदियां गुजर गईं, मगर जिस दीवार में दर बना तो उसी दर से आगोश रिसालत में हैदर आया। तो हैदर कोई ऐसा किसी दीवार में जहां दीवार भी फख्र महसूस करे, ये काबे की दीवार है
जो फख्र महसूस करती है। लाख दुनिया ने चाहा कि काबे के दीवार को, इस शिगाफ को मिटा सकें, मगर ये मौजूद नुमाई निशान आज तक बाकी है और बाकी रहेगा। क्यों? क्योंकि मौलाए कायनात अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम की विलादत बासआदत की निशानी और दुनियाए इंसानी मिटा सके हो ही नहीं सकता। अजीजान, मद्देनजर रखें, इस बात का जायजा लें कि क्यों वो निशानी नहीं मिटी। अजीजान, रसूल इस्लाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस मुबारक है और बखूबी हम सब पढ़ते भी हैं, जिक्र भी करते हैं। अव्वलुना मोहम्मद, औसदुना मोहम्मद, आखिरुना मोहम्मद, व कुल्लुना मोहम्मद। मौलाए कायनात जिस काबे के दर से बाहर आना चाहिए था, ये दर वो था जिसे खुद परवरदिगार आलम ने हैदर के लिए नया दर बनाया। और इस दर से मौलाए कायनात को अपने आगोश में लिए रिसालत मआब जब बाहर तशरीफ फरमा हुए तो इस नूर से काबा तो मुनव्वर हो चुका था, मगर इस नूर से अब सारी दुनिया मुनव्वर हो रही थी और आज तक मुनव्वर है, क्योंकि अव्वल भी काबे से आया और हमारा आखिरी इमाम वो आखिरुना मोहम्मद, क्योंकि रिसालत माब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मेरे बाद मेरे जानशीन 12 होंगे। अव्वल पहला हजरत अली अलैहिस्सलाम, वो आखिर मेरे नाम से हम नाम जिसका नाम भी मोहम्मद होगा, वो भी इसी काबे की दीवार से टेक लगाए दुनियाए आलम की तरफ सदा देगा। और ये शरफ उन अफराद को मिलेगा जो मुत्तकी होंगे, परहेजगार होंगे, सिफाते अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम के पैरोकार होंगे, अपने आप को जो हम अली के चाहने वाले कहते हैं, अगर गिरेबान में झांक कर देखें तो पता चले ये छोटा सा लफ्ज़ है चाहत का, और हम दावा करते हैं जिसे चाहने के। क्या ये हमारा दावा सच्चा है? क्या हम हकीकतन अली के चाहने वाले हैं? अगर हैं तो वो कौन सी सिफाते इलाहिया मौलाए कायनात अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम में मौजूद थी, जिसको हमने अपनाया हो? सबसे पहली एक सिफत, क्योंकि दुनिया में आए हैं तो कसब हलाल की भी जद्दोजहद ज़रूरी है, और मौलाए मुत्तकियान हमारे लिए एक आइडियल हैं, क्योंकि माँ मोमिनों की माँ फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा है और बाबा अमीर अल-मोमिनीन अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम है। तो हमने अपने बाबा से लिया क्या? हर बेटा, हर औलाद जो होती है अपने बाप से कसब हलाल की जद्दोजहद सीखती है, हलाल भी सीखती है और हराम भी सीखती है, क्योंकि ये दुनिया है। और दुनिया को यानी जो इंसान आखिरत के एवज में हल्का समझकर बेच देता है ना, तो यकीन मानिए आखिरत हमारे लिए एक ऐसा ठिकाना है कि रिसालत माब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, नहीं अमीर अल-मोमिनीन अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारक है कि जो शख्स दुनिया के साथ सच्चाई के साथ बर्ताव करे, दुनिया उसके लिए सच्चाई और रास्तगी की जगह है, और जो दुनिया से कुछ समझना चाहे, दुनिया उसके लिए
دار عافیت ہے. اور جو دنیا سے توشہ لینا چاہے، ہم زاد راہ تیار کرتے ہیں نا، کبھی سفر کے لیے جاتے ہیں تو کچھ نہ کچھ تو ہم اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں، اور ہمارا جو سفر طویل ہے اس کے لیے ہم نے کیا لے جانا ہے، اس کے لیے بھی مولا کائنات نے ہمیں حدیثوں کے سہارے کتنی ایسی حدیثیں بیان کریں تو کم ہے، جس سے ہمیں زندگی جینے کا سلیقہ ملتا ہے. نہج البلاغہ آپ پڑھتے ہوں گے، کتنے سینگس ہے مولا متقیان علی بن ابی طالب علیہ السلام کے، کہ ہمیں ہر روز کم سے کم ایک جو مولا کائنات کے دہن اقدس سے نکلے ہوئے جملے ہیں پڑھ کر یاد کر لینا چاہیے. تبھی تو ہمیں دنیا میں جینے کا سلیقہ اور آخرت کے لیے ہم زاد راہ تیار کر سکتے ہیں. توشہ، تو مولا کائنات کیا فرما رہے ہیں؟ اور جو دنیا سے توشہ لینا چاہے، دنیا اس کے لیے جائے سروت ہے. یعنی سروت، جائے سروت، یہ دنیا کی جو دولت ہے وہ کیا ہے آپ کے لیے؟ دنیا انبیاء خدا کی سجدگاہ ہے، وحی الہی کے نزول کی جگہ ہے، فرشتوں کی نماز کی جگہ ہے، اولیاء خدا کی تجارت گاہ ہے. انہیں حضرات نے اسی دنیا میں اکتساب و رحمت کیا اور نفع میں جنت کمایا. بس کون اس دنیا کی مذمت کرتا ہے؟ حالانکہ اس نے اپنی جدائی کا اعلان کر دیا، اپنے فراق کو بتا دیا اور اپنے مرنے کی اطلاع دے دی. اپنی خوشحالی سے ان کو خوشحالی کی طرف اور اپنی بلاؤں سے ان کو بلاؤں کی طرف متوجہ کر دیا. یہ دنیا کبھی ڈراتی ہے، کبھی ہوشیار کرتی ہے، کبھی شوق دلاتی ہے، کبھی خوف دلاتی ہے. اور اے وہ شخص جو دنیا کی برائی کرتا ہے، حالانکہ تو خود دنیا کے فریب کاریوں کا فریفتہ ہے. دنیا نے تجھ کو کب دھوکا دیا؟ کیا اس وقت جب تیرے بزرگوں کو دامن فنا و بوسیدگی کے حوالے کر دیا، یا جب تیری ماؤں کو زیر خاک پنہا کر دیا؟ عزیزان، کیا ملتا ہے ہمیں؟ کیا لینا چاہیے ہمیں؟ ہدایت کا سر چشمہ ہے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام. مولا کائنات کی ایک ایک صفت سیرت سے اگر ہم نے اٹھا کر دیکھا تو پتہ چلے گا کہ ہم نے مولا کائنات کا نام علی علی اپنی زبان پر تو رٹ لیا، مگر وہ علی اعلیٰ جو نام لینے کے ساتھ خود درود و سلام بھیجتا ہے. ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. خدا خود فرما رہا ہے. یہ شرف تو جب خدا کو مل رہا ہے تو خدا کو بھی فخر محسوس ہو رہا ہے. یہی ہیں وہ معصومین جس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ سیرت ائمہ کے لیے ایک پیج، ایک لائن، کیونکہ آج کل ہم کتابیں نہیں پڑھتے، کیونکہ ہمارے پاس اینڈرائڈس ہیں، لیپ ٹاپس ہیں، کیونکہ آج دور جدید میں یہ سارے آلات جو نمایاں ہمارے ہاتھوں میں ہیں ہمارے لیے یہ سونے کی ایک نائف کی برابر ہیں. اور جب سونے کی چھری ہمارے ہاتھ میں دے دی جائے تو کیا ہم اس کا مس یوز کریں گے؟ گولڈ کی نائف ہونے کے باوجود ہم اس کا استعمال غلط نہیں کر سکتے، اپنے آپ کو ہم قتل نہیں کر سکتے. تو اسی طرح آج کے زمانے میں اور زمانے غیبت میں، اور یہ وہ زمانہ ہے کہ جس زمانے کو فتنوں کا دور کہا گیا ہے. اور ان فتنوں کے دور میں مولا متقیان علی بن ابی طالب علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کون سی کتاب میں؟
नहज बलागा, फसाहत व बलागत की किताब। और इस किताब से बड़ी जो किताब है कुरान मजीद है। जिस घर में नहजुल बलागा कुरान मजीद ना हो वो घर अधूरा है। और अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलाम नहजुल बलागा में फरमाते हैं कि फितनों से बचें और अपने आप को फितनों से दूर रखें, जिस तरह से ऊंटनी का 2 साल का बच्चा हो, ना उस पर सवारी की जा सकती है और ना हम उससे सैराब हो सकते हैं। अजीजान, बारहा हिदायत टीवी की जानिब से बड़े बड़े प्रोग्राम्स लिए जा रहे हैं। लोगों तक ये टीवी मशाल राह बनकर हर एक के दरवाजों तक पहुंच चुका है। ये एक टीवी ही नहीं है बल्कि हिदायत का सर चश्मा है। रोज़े महशर और हम और हमारा इमाम, कहीं ऐसा ना हो कि हम कटघरे में खड़े हों और वक्त का इमाम हमसे सवाल करें और हम खुदा से सवाल करें कि काश हमें भी हिदायत मिलती, कोई तो हिदायत देने के लिए हमारे घर भेजता। तो आज चैनल्स के ज़रिए, टीवीज़ के ज़रिए कितने उलमाए दीन एंटीवायरस की तरह हमारे दरमियान काम कर रहे हैं। और यही वो मौक़े थे कि जो दुनिया में लॉकडाउन लग चुका था, यही कोविड-19 कोरोना वायरस की वजह से कितनी ऐसी नागाह अमवातें हुई हैं और कितने ऐसे बेकफन दुनिया से चले गए हैं। ये हमारे लिए इबरत नहीं तो और क्या थी। ये इबरत हर इंसान के लिए थी। कई ऐसे हैं जो ईमान ला चुके, मगर ये वो दौर है कि जिसके ईमान को मेयार की कसौटी से जब तौला जाएगा तो हमारा ईमान डगमगा जाएगा। अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का एक मौजूज़ा है कि जिसके सामने अरब के नाहिंजाल, जिनको ये नहीं पता था कि ये मौजूज़ निमा मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम खुदा के घर में तशरीफ फरमा हुए हों तो उनकी अजमत क्या हो। मगर मेयारुल वलद नाम का एक अजदहा, जो अरब के बड़े बड़े सोरमा जो थे, जिनके सामने उस अजदहे को कोई भी नौमौलूद को सामने डाल दिया जाता था, सिर्फ इसलिए कि मेयारुल वलद यानी मेयार की कसौटी पे तौलने के लिए एक अजदहा रखा गया था और कहा जाता था कि जो भी दुनिया में नया बच्चा पैदा हुआ हो इस अजदहे के सामने डाल दें तो वो हलाल और हराम की पहचान करवा देगा। अरब की जहालत देखिए कि इतना बड़ा अजदहा जब झूले में एक मासूम हो और उस मासूम के सामने परवरदिगार आलम ने जिसके सदक़े में कायनात को खल्क़ किया हो, तो अजदहे की क्या बिसात थी। और जब अजदहा आया तो यही तो है ना, झूले में जिसने कल्ले अजदर को चीर दिया हो, तो अभी तो नौमौलूद है, नौमौलूद ने मेयारुल वलद को खत्म कर दिया, कत्ल कर दिया, फिन्नार कर दिया और सारी दुनिया को ये बता दिया कि आज से अमीर अल मोमिनीन अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम मेयारुल वलद हैं। तभी तो हज़रत मीसम,
حضرت میثم میں سلمان اور سلمان فارسی اور حضرت میثم میں تمار جب ابو ذر غفاری مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے فضائل بیان کرتے تو انہیں پتہ چل جاتا کہ اس محفل میں کون علی کے معیار کی کسوٹی پر اترا ہے، کون مولائے کائنات کو چاہتا ہے اور کون دل میں بغض رکھتا ہے، کینہ رکھتا ہے، حسد رکھتا ہے۔ حسد اگر مولائے متقیان سے رکھیں تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ عزیزان، مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام آپ کا ساری دنیا پہ یہ احسان ہے کہ ہم صرف اور صرف جیے تو اہل بیت کے لیے، مرے تو ہم اہل بیت کے لیے۔ اسی کے ساتھ آپ سے رخصت چاہتے ہیں، انشاءاللہ پھر اور مواقع آئیں گے اور پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت جو ہے وہ انداز بھی تھا اور بہت خوبصورت سین بھی آپ نے پیچھے جو ہے وہ بیک گراؤنڈ بنایا ہوا ہے۔ مولا آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، آپ کی ہر پریشانی کو آسانی میں چینج کر دے اور ہر طرح کی آپ کو جو ہے اللہ تعالیٰ دین اور دنیا کی نعمتوں سے نوازے، اور آپ کے جو آپ کاوشیں کر رہی ہیں اپنے مدرسے کے لیے، اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو دن دوگنی اور رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ بہت شکریہ میری بہن، بہت شکریہ، مولا سلامت رکھے۔ اور ہماری بہن جرمنی سے جو میں نے آپ کو پچھلے پروگرام میں بھی اپنے مینشن کیا تھا کہ وہ روحانی اسکالر بھی ہیں، ادیبہ بھی ہیں، شاعرہ بھی ہیں، تو انہوں نے بہت خوبصورت سا کلام جو ہے وہ لکھا تھا، تو میں نے کہا کہ میں آپ کی جو ہے خوبصورت سماعتوں کی نظر کرتی چلوں آج کے اس پروگرام میں۔ اور تو میں پیش خدمت ہے آپ کی کہ علی گمان لم یزل ہے، علی گمان لم یزل ہے، علی پیام شہ ازل ہے، علی ہے قرب الہ کی حدت، علی ولائے ازل کا حل ہے، بسا تھا وہ آسیوں میں آ کر تراب ہستی کا جو کمل ہے، وہ لا مکاں اور علی مکاں ہے، رضائے رب کا علی عمل ہے، کہ نار و آب و ہوا سے پہلے، کہ نار و آب و ہوا سے پہلے تجلیوں کا علی محل ہے، رباب پوچھو نہ کیا علی ہے، رباب پوچھو نہ کیا علی ہے، بسط رب کی حسین غزل ہے۔ تو بہت ہی خوبصورت انداز میں جو ہماری رباب طاہرہ رباب صاحبہ انہوں نے یہ جو ہے وہ نظم پیش کی ہے، لکھی ہے، اور ہم نے سوچا کہ ہم آپ کی جو ہے وہ ولا کے جام چل رہے ہیں، مودت کے پھول کھلے ہوئے ہیں اور فضا جو ہے وہ پر نور ہے اور معطر ہے، تو کیوں نہ ہم جو ہے ان کا خوبصورت سا کلام سے آپ کی اذہانوں کو اور معطر کر دیں۔ تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں سب نے اپنا اپنا جو ہے ہدیہ کلام اور ہدیہ پیش کیا مولائے مشکل کشا امام متقیان کی خدمت میں۔ مولا اپنی بارگاہ میں انہیں منظور و مقبول فرمائے۔ اور اب جو ہے وہ یہی دعا کرتے ہیں ہم کہ اللہ تعالیٰ جو اس بندھن کے سلسلے ہے، بندھن کا ہمارا پروگرام ہے، اس کے وسیلے سے آپ کی تمام جو ہے وہ مشکلیں حل کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں، کہ خدا سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے بندھنوں کو، آپ کے بچوں کے بندھنوں کو جلدی سے جو ہے وہ اچھی طرح سے اچھی جگہ پہ باندھ دے۔ اور ظاہر بات ہے کہ اگر ہم دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری بھی دعائیں جو ہے وہ خود بخود قبول ہو جاتی ہیں۔ تو آپ میرے حق میں دعا کیجیے گا، اس چینل کے حق میں دعا کیجیے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم جو ہے وہ، کیونکہ اب یہ رجب کا مہینہ ہے، پھر آگے چل کے شعبان کا مہینہ آ جائے گا، تو اس میں جو ہے وہ اور ہی جو ہے ماشاءاللہ سے رونقیں ہوتی ہیں اور دعاؤں کی جو ہے یہ محفلیں ہوتی ہیں، اور مودت اور مدحت اہل بیت کی جو ہے یہ فضائیں ہوتی ہیں۔ تو انشاءاللہ اسی کے لحاظ سے جو ہے ہم پروگرام بھی لے کر آئیں گے، لیکن بندھن جو ہے وہ باندھتے بھی رہیں گے، آپ بے فکر رہیں اس بات سے کہ ہم جو ہے وہ آپ کے کوشش کریں گے، اور آپ مجھے فون کرتے ہیں اور آپ پوچھتے ہیں تو وہ سلسلہ میرا پیچھے سے انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ آف ایئر جو ہے وہ انشاءاللہ جاری و ساری رہے گا۔ میری
خدمات اور اس پلیٹ فارم کی خدمات آپ کے لیے حاضر ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح جو ہے وہ ہم آپ کی مدد کرتے رہیں گے. بس آپ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. اور چلتے ہیں آخر میں ایک اور کلام کی طرف، تو انشاءاللہ آپ اس کے کلام سے جو ہے وہ محظوظ ہو اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور انشاءاللہ آپ سے اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی بندھن کے خوبصورت بندھن کے ساتھ. تو اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتی ہوں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لیکن جانے سے پہلے نعرہ حیدری، سلامت رہیں، سلامت رہیں، سلامت. برائے خوشنود شہزادی کونین جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام علیہا بلند الصلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد برائے ظہور امام مہدی آخر الزمان بلند الصلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد وجل برائے سلامتی امام زمانہ بلند الصلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد وجل فرجہم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے اس خوشی کے موقع پر آپ سب کو ولادت کی مبارکباد پیش کرتے ہیں. ساتھ ہی ہم مشکور ہیں ہدایت ٹی وی کے جنہوں نے ہمیں مدعو کیا ہے، خاص کر نکت زیدی صاحبہ کے. ہم تہنیت و تبریک پیش کرتے ہیں وقت امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجک کو، اور اس خوشی کے موقع پر ایک قصیدہ جو خدمت امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجک بار الہ تو قبول فرما. صلوات اللہم صلی علی محمد وعلى محمد وجل فرجہ. کرتا ہوں میں تمہاری ثنا مرتضی کرتے ہیں ہم تمہاری ثنا. مرتضی ہو جائے کچھ ہمیں بھی عطا، مرتضی ہو جائے کچھ ہمیں بھی عطا. مرتضی کرتے ہیں ہم تمہاری ثنا. مرتضی مولا تمہارے آنے کی یہ شان یہ وقار، مولا تمہارے آنے کی یہ شان یہ وقار. در بن گیا حرم میں نیا مرتضی، در بن گیا حرم میں نیا. مرتضی ہو جائے کچھ ہمیں بھی عطا. مرتضی دو انگلیوں کا زور دکھا یا تھا اپنے، دو انگلیوں کا زور دکھا یا تھا اپنے. خیبر کا در بھی کانپ اٹھا مرتضی، خیبر کا در بھی کانپ اٹھا. مرتضی ہو جائے کچھ ہمیں بھی عطا. مرتضی ہجرت کی شب رسول کے بستر نے بھی کہا، ہجرت کی شب رسول کے بستر نے بھی کہا. آ جائیے برائے خدا مرتضی، آ جائیے برائے خدا. مرتضی ہو جائے کچھ ہمیں بھی عطا. مرتضی بدبخت ہے وہ شخص جو دن بھر میں بھی نہ لے، بدبخت ہے وہ شخص جو دن بھر میں بھی نہ لے اپنی زبان سے نام تیرا. مرتضی اپنی زبان سے نام تیرا. مرتضی ہو جائے کچھ ہمیں بھی عطا. مرتضی دیکھی ہے اس نے کچھ تو صفات الہیہ، دیکھی ہے اس نے کچھ تو صفات الہیہ.
کہتا ہے جو نصیری خدا مرتضی کہتا ہے جو نصیری خدا مرتضی ہو جائے کچھ ہمیں بھی عطا مرتضی بالی سے میری موت بھی سن کر پلٹ گئی بالی سے میری موت بھی سن کر پلٹ گئی لب پر میرے فقط تھا صدا مرتضی لب پر میرے فقط تھی صدا مرتضی میں ہوں میری قبر ہے امداد کیجیے امداد کیجیے میں ہوں اندھیری قبر ہے امداد کیجیے کوئی نہیں تمہارے سوا مرتضی کوئی نہیں تمہارے سوا مرتضی ہو جائے کچھ ہمیں بھی عطا مرتضی